لیکن پھر فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بری طرح چونک پڑا، کیوں نہ کہ اب مدام کے ہاتھ میں ایک ریوالور چمک رہا تھا، اور مدام کا خوبصورت چہرہ جس پر چند لمحے پہلے جانسن بری طرح ریشہ ختمی ہو رہا تھا، اب کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح ستا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایسی چمک تھی جیسے کسی شکاری کی آنکھوں میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کافی تلاش کے بعد اسے اچانک شکار نظر آ جاتا ہے۔ یہ کیا ریوالور؟ تم کون ہو؟ اب جانسن پر چڑھا ہوا ہوس کا بھوت بالکل ہی غائب ہو چکا تھا۔ ریوالور اور مدام مارگریٹ کے چہرے کے تاثرات نے اسے واقعی خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں جو بھی ہوں، آخری بار کہہ رہی ہوں کہ میرے سوال کا صحیح جواب دے دو، ورنہ تمہاری چیخیں ظاہر ہے اس ساؤنڈ پروف کمرے سے باہر نہ جا سکیں گی۔ مدام لوسیا نے روتے ہوئے کہا، بٹام تراکڑی پہاڑ سے نکلتا ہے۔ میری وہاں جپسم کی کانیں ہیں، ان میں سے ایک کان میں سے بہت معمولی مقدار میں بٹام نکلتا ہے، لیکن چونکہ یہ کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے، صرف رنگ بنانے کا کام آتا ہے، اس لیے میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ البتہ جیکر نے مجھے آرڈر دیا ہے کہ میں اسے زیادہ سے زیادہ بٹام سپلائی کروں، اور اس نے اس کی قیمت بھی بڑھا دی ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ باقی کانوں کا بھی سروے کراؤں۔ لیکن تمہیں اس بٹام سے کیا دلچسپی؟ جانسن نے جلدی بولتے ہوئے کہا۔ کتنی کانیں ہیں تمہاری ملکیت میں؟ مدام نے پوچھا۔ میں نے تراکڑی کا سالم پہاڑی سلسلہ حکومت سے 100 سالہ پٹے پر لیا ہوا ہے، لیکن ابھی جپسم کی صرف 4 کانیں ہی ملی ہیں۔ جانسن نے جلدی سے جواب دیا۔ اس کے علاوہ تمہارا بزنس کیا ہے؟ مدام نے پوچھا۔ اس کے علاوہ میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، وہ میرا اصل کاروبار ہے۔ اس جپسم اور کانوں کے دھندے میں تو میں 4-5 سال سے پڑا ہوں، جانسن نے جواب دیا۔ اوکے، تم نے اپنی ہڈیاں گولیوں سے ٹوٹنے سے بچا لی ہیں، ورنہ اتنی بات بتانے میں کہ وہ بٹام کس سے خریدتا ہے۔ جیگر نے 10 گولیاں کھائی تھی۔ مدام لوسیا نے سر دہلے میں کہا، وہ 10 گولیاں؟ اوہ کیا جیگر! جانسن کا رنگ اور بھی زرد پڑ گیا۔ وہ کاروباری آدمی تھا، اس لیے ظاہر ہے اس کا واسطہ اس طرح کے چکروں میں کبھی نہ پڑا تھا۔ ہاں، 11ویں گولی میں نے اس کے سینے میں ماری تھی، اور اس ریوالور کے چیمبر میں بھی 12 گولیاں، اور میری عادت ہے کہ میں آخری گولی سے آدمی کو مارتی ہوں، اور اس سے پہلے کی 11 گولیاں اس کی ہڈیاں توڑتی ہوں۔ میرا پرس اٹھاؤ، اس میں موجود کاغذات پر اپنے دستخط کر دو۔ مدام لوسیا نے اڑاتے ہوئے کہا، کیا کاغذات کا کیا مطلب؟ جانسن نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، میں صرف 3 تک گنوں گی، اور اس کے بعد 4 گولیاں تو بیک وقت چلیں گی۔ ایک مدام کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا، اور جانسن نے بجلی کی سی تیزی سے درمیانی میز پر رکھا ہوا پرس اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے کاغذات کا پرندہ باہر نکالا۔ یہ جانسن اینڈ کمپنی اور یونائٹڈ انٹرپرائزز کے درمیان فروخت کا قانونی معاہدہ ہے۔ جو چیز اس میں فروخت ہو رہی ہے وہ جگہ خالی ہے، میں اس میں تراکڑی پہاڑ کی 100 سالہ لیز کے حقوق بعد میں درج کر دوں گی، تم بس اس پر دستخط کر دو۔ مدام نے غراتے ہوئے کہا، مگر جانسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہنا شروع کیا، شاید اسے سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ اس طرح بھی بزنس میں سودے ہوتے ہیں، کہ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور ساتھ ہی جانسن کے حلق سے بے اختیار چینخ نکل گئی۔ میں نے پہلی گولی ضائع کر دی ہے جانسن، لیکن دوسری ضائع نہیں ہوگی، یہ آخری وارننگ ہے۔ مدام نے کہا، بہت اچھا، جانسن نے کہا، اور جلدی سے جیب سے قلم نکالنے لگا۔ اس کا جسم اب خوف سے اس طرح کانپ رہا تھا جیسے خزاں میں ہوا چلنے پر ٹہنی پر لگا ہوا زرد پتا کانپتا ہے۔ دستخط کرنے سے پہلے میری بات سن لو، اگر تمہارے دستخطوں میں ذرا برابر فرق بھی نکلا، یا حکومت اور رجسٹریشن آفس نے اس پر شک کا اظہار کیا، تو پھر تمہاری موت ایسی عبرتناک ہوگی کہ تمہاری روح بھی صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، ہم سے نہیں بچ سکتے، تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ مدام نے چینختے ہوئے کہا، بہت بہتر۔ جانسن کا ذہن اب واقعی خوف کی شدت سے معاف ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ابھی دستخط مت کرو، رک جاؤ، یکطرف مدام نے کہا، اور جانسن نے چونک کر ہاتھ روک لیا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، میں تو تمہیں آزما رہی تھی، یکطرف مدام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جانسن کا مسخ ہوا چہرہ اب تیزی سے بحال ہونے لگ گیا۔ او مدام، یہ کیسا آزمانا تھا؟ جانسن نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں اپنے دوستوں کو ایسے ہی آزماتی ہوں۔ کیوں، کیسا تجربہ رہا؟ مدام نے انتہائی خوشگوار لہجے میں کہا، اور جانسن بے اختیار کرسی پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اس کا کانپتا ہوا جسم اب سنبھل گیا تھا، اور چہرہ بھی کافی حد تک بحال ہو چکا تھا، لیکن چہرے پر بہتا ہوا پسینہ ابھی تک اس کے گریبان پر ٹپک رہا تھا۔ بہت بھیانک تجربہ ہے مدام، میرے تو ہوش ہی سلامت نہیں رہے، لیکن یہ جیگر، بٹام اور پھر یہ کاغذات۔ جانسن اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا، اور اس لیے اسے ان باتوں کا بھی خیال آ گیا تھا۔ یہ بھی بتاتی ہوں، تم پوری طرح ٹھیک ہو جاؤ، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ یہ ریوالور واپس رکھ لیں، اور آپ جیسی خوبصورت حسینہ کو بھلا اس قدر خوفناک ریوالور رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانسن نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، وہ اب واقعی پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ریوالور بھرا ہوا ہے، اور اس میں ابھی 11 گولیاں موجود ہیں، اور میں نے بتایا ہے کہ میں آخری گولی دل پر مارتی ہوں۔ میں نے تمہیں اس لیے سنبھلنے کا موقع دیا ہے کہ تمہاری حالت خوف سے بے حد خراب ہو گئی تھی،
تمہارا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ ایسی صورت میں اگر تم دستخط کرتے تو یقیناً وہ مشکوک ہو جاتے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم مشکوک دستخط کرنے کے بعد اپنا حشر عبرتناک کراؤ۔ اس لیے اب قلم اٹھاؤ اور اطمینان سے کاغذات پر دستخط کر دو۔ اور سنو، میں نے 3 تک گننے کی وارننگ دی تھی اور 1 گنا جا چکا ہے۔ مدام کا لہجہ ایک بار پھر انتہائی کرخت ہو گیا۔ جانسن ایک بار پھر حیرت سے مدام کو دیکھنے لگا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آخر وہ کس مصیبت کے پلے بندھ گیا۔ 2 مدام نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور جانسن نے یکطرف جھٹکا کھایا اور جلدی سے میز پر رکھا ہوا پین اٹھا کر اس نے کاغذات کھولے اور پھر جہاں جہاں اسے نام نظر آیا اس نے وہاں اپنے دستخط کرنے شروع کر دیے۔ ویسے کاغذات دیکھ کر جانسن کو معلوم ہو گیا تھا کہ کاغذات بالکل قانونی تھے اور اب دستخطوں کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اٹھ کر دیوار کی طرف منہ کر لو، مدام نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مما مجھے مت مارو مما، جانسن بے اختیار گھگیا پڑا۔ فکر نہ کرو، ابھی نہیں ماروں گی۔ ہاں، اگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دستخط غلط ہیں تو پھر؟ مدام نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، یہ دستخط بالکل صحیح ہیں اور میں رجسٹریشن آفس میں بھی جا کر بیان دینے کے لیے تیار ہوں، جانسن نے دیوار کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ مدام نے جلدی سے آگے بڑھ کر کاغذات اٹھائے اور ان پر دستخط چیک کیے اور پھر مسکرا کر انہیں دوبارہ اپنے پرس میں ڈال لیا۔ میرے خیال میں تمہارے رجسٹریشن آفس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، باقی کام ہمارے وکلا کر لیں گے۔ اب تم دروازہ کھول کر باہر چلو اور پھر وہاں اپنے آفس میں فون کرو کہ تم نے لیز کے حقوق فروخت کر دیے ہیں، اس لیے اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور اب وہاں موجود عملہ جانے اور ہم۔ ویسے وہاں انچارج کون ہے؟ مدام نے پوچھا۔ لیڈی کیری انچارج ہے، وہ ماہر معدنیات ہے اور اس کی جیگر سے دوستی تھی، اسی نے جیگر کو مجھ سے ملوایا تھا، جانسن نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور مدام نے سر ہلا دیا۔ جانسن کی پشت میں ریوالور کی نال رکھ کر وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی کمرے میں باہر آ گئی اور پھر وہ دونوں سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اب تم مجھے ناشتہ کراؤ گے؟ اب مجھے یقین آ گیا کہ پاک ایشیا کے لوگ بے حد مہمان نواز ہیں، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مما میری طبیعت بے حد خراب ہو رہی ہے، تم چلی جاؤ، فار گاڈ سیک چلی جاؤ، جانسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو، اگر تم نے میرے متعلق کسی کو کچھ بتایا تو پھر میں 3 تک بھی نہ گنوں گی۔ تم سے جو کوئی پوچھے تو تم نے یہی کہنا ہے کہ تم نے اپنی رضامندی سے سودا کیا ہے، اور یہ سودا وکلا کی معرفت سے ہوا ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر راہداری میں سے گزرتے ہوئے مدام لوسیا نے کرخت لہجے میں کہا، اور جانسن نے سر ہلا دیا۔ اس کی حالت واقعی بے حد خراب ہو رہی تھی۔ گڈ بائی، مدام نے تیز لہجے میں کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی برآمدہ کراس کر کے پورچ میں کھڑی ہوئی کار کی طرف بڑھ گئی۔ میڈم، ناشتہ میز پر لگا دیا ہے، اسی لمحے ایک دروازے سے خانسامہ نے نکلتے ہوئے کہا۔ شکریہ مسٹر، میں نے بڑا بھرپور ناشتہ کر لیا، اب اپنے صاحب کو کراؤ، مدام لوسیا نے مسکراتے ہوئے زور سے کہا اور پھر جلدی سے کار میں بیٹھ گئی۔ دوسرے لمحے اس کی کار چکر کاٹ کر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کھلے پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ کوٹھی سے باہر نکل کر وہ دائیں طرف بڑھتی گئی، اس کے لبوں پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جانسن بالکل ہی بودھا اور کمزور ثابت ہوا تھا، اس لیے سارا کام آسانی سے ہو گیا تھا۔ اس کا قتل تو پلاننگ میں شامل تھا، لیکن تمام کارروائی مکمل ہونے کے بعد اور جس کمپنی نے یہ سودا کیا تھا، یعنی یونائٹڈ انٹرپرائزز، وہ واقعی ایران کی بڑی مشہور کمپنی تھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ کمپنی سلور ہینڈز کی ملکیت میں تھی۔ دوسری طرف ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں جناب، عمران صاحب کو رپورٹ دینی تھی، وہ نہ فون پر مل رہے ہیں اور نہ ہی ٹرانسمیٹر پر۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ مختصر طور پر بتاؤ، بلیک زیرو نے خشک لہجے میں کہا۔ سر، عمران صاحب نے مجھے اس مدام نتاشے کا معلوم کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن سر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ وہ کاؤنٹر کلرک جس نے اسے دیکھا تھا وہ بھی غائب ہو چکا ہے سر، اور پارکنگ بوائے نے بتایا کہ جب کار پر عورت آئی تھی اس وقت وہ چائے پینے گیا ہوا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ مطلب ہے کہ تمہیں ناکامی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عمران کو تمہاری رپورٹ مل جائے گی، بلیک زیرو نے کرخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ X2، بلیک زیرو نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ سر، میں چوہان بول رہا ہوں، ہم نے پارکین روڈ پر جیگر کا فلیٹ ڈھونڈ لیا ہے، لیکن سر وہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے، صرف فرنیچر ہے اور کچھ بھی نہیں، کاغذ کا کوئی پرزہ تک موجود نہیں ہے، وہاں موجود گٹر کی تہ اور ہمسایوں کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیگر طویل مدت سے یہاں نہیں آیا، چوہان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم واپس اپنے فلیٹوں میں چلے جاؤ، بلیک زیرو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے تھے، ہر طرف سے مسلسل ناکامی کے ہی پیغامات مل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر گھنٹی بجی اور بلیک زیرو نے پھر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے کہا۔ صفدر بول رہا ہوں جناب، سر رحمان نے جیولری ہاؤس پر چھاپا مارا تو جانی نے فرار ہونے کی کوشش کی اور حملہ کیا، جس پر اسے گولی مار دی گئی، وہ ہلاک ہو چکا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ صفدر نے کہا۔ واپس اپنے فلیٹس میں پہنچ جاؤ، مزید ہدایات وہیں ملیں گی، بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا اور ایک
جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ کمال ہے، آج سارے ہی معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بلیک زورو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ اور زیادہ آف ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور اس بار اس نے پھر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 بلیک زورو نے کہا، عمران بول رہا ہوں، کوئی رپورٹ ملی ہے؟ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، او عمران صاحب، سوائے جولیا کے باقی سب کی رپورٹیں مل چکی ہیں اور سب کی رپورٹیں زیرو ہیں۔ بلیک زورو نے اس بار اصل آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، کتنے زیرو ملے ہیں؟ عمران کی مسکراتی آواز سنائی دی، 3 تو مل ہی چکے ہیں، چوتھا میں خود ہوں۔ بلیک زورو عمران کی بات سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے اس بار ہنستے ہوئے جواب دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر ترقی کی یہی رفتار رہی تو ضرور سالانہ امتحان میں سیکرٹ سروس کا نام روشن کرو گے، عمران نے کہا، اور بلیک زورو اس بار کھلکھلا کر ہنس پڑا اور پھر اس نے مختصر لفظوں میں ٹائیگر، چوہان اور صفدر کی رپورٹیں عمران کو بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے خود بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ میں نے سوچا تھا کہ سیکرٹ سروس کے ارکان کو حرکت میں لایا جائے، وہ ہر وقت گلہ کرتے رہتے ہیں کہ انہیں کام نہیں دیا جاتا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ جب ان کا باس ہی بلیک زورو ہو تو انہیں نمبر کہاں سے مل سکتے ہیں؟ عمران نے جواب دیا، میرا خیال ہے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، بلیک زورو نے اپنے ماتحتوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ خوش قسمتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے اور اس کے لیے عبادت ریاضت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور تم اپنے ممبرز کو اس طرف بھی تو لگاؤ، وہ گپے ہانکنے اور کھانے پینے میں ہی خوش قسمتی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اب جولیا کی رپورٹ باقی رہ گئی ہے، دیکھو وہ کیا رپورٹ دیتی ہے، عمران نے کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زورو نے پوچھا۔ اس مدام لوسیا کا پتہ ہر صورت میں چلنا چاہیے، اور اس آدمی کا بھی جس سے جیگر T2 کا خام مال خریدتا تھا۔ میں خود آ رہا ہوں، پھر بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل طے کرتے ہیں، عمران نے کہا، اور رابطہ ختم ہوتے بلیک زورو نے ریسیور رکھ دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران کی آمد کی اطلاع ملی تو بلیک زورو نے پھاٹک کھولنے کا بٹن پریس کیا۔ ہاں، جولیا کی طرف سے کوئی رپورٹ؟ عمران نے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک تو کوئی کال نہیں آئی، بلیک زورو نے احتراماً کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بلیک زورو کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا، اصل میں غلطی مجھ سے ہوئی۔ جانی انتہائی پرجوش ٹائپ آدمی تھا، مجھے اسے پہلے اغوا کر لینا چاہیے تھا، لیکن پھر ڈیڈی کو وہ مال نہ ملتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹائیگر اسپیکنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی، عمران بول رہا ہوں، تمہاری رپورٹ مجھے مل چکی ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، میں نے بہت کوشش کی لیکن، ٹائیگر نے معذرت بھرے انداز میں کہنا شروع کیا۔ تم فارم ہاؤس گئے تھے؟ عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ٹائیگر سے پوچھا۔ نہیں سر، وہاں اب کیا رکھا ہوگا، میں نے تو 3 اسٹار کلب میں ہی پوچھ گچھ کی تھی، ویسے بھی وہاں جب وہ مدام گئی اور باہر نکلی تو وہاں موجود سب افراد ختم ہو چکے تھے، اس لیے وہاں سے کیا معلوم ہو سکتا تھا؟ ٹائیگر نے جواب دیا، تم فوراً فارم ہاؤس والی روڈ کی پہلے چوک پر پہنچو، میں خود آ رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں ذرا اس فارم ہاؤس کو چیک کر لوں، شاید جیگر نے وہاں کوئی ایسا ریکارڈ رکھا ہو جس سے آگے بڑھنے کا کوئی کلیو مل جائے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زورو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر جولیا کی رپورٹ یس میں ہو تو تم نے باقی ممبرز کو بھیج کر اس جیولری کی ہر قیمت پر واپس حاصل کرنا ہے، اور اگر یہ جیولری ناران پہنچ چکی ہو تو پھر ناران کی فارن ایجنسی کو الرٹ کر دینا، وہ وہاں سے اس جیولری کو حاصل کریں گے، عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم بڑھاتا آپریشن روم سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اس سڑک کی طرف دوڑی جا رہی تھی جہاں ٹائیگر نے فارم ہاؤس کی موجودگی کا بتایا تھا۔ چوک پر پہنچتے ہی اس نے ایک سائڈ پر رکی ہوئی ٹائیگر کی اسپورٹس کار دیکھ لی تو وہ کار اس کے قریب لے گیا۔ تم نے فارم ہاؤس دیکھا ہوا ہے ٹائیگر؟ عمران نے اپنی کار اس کے قریب روکتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، دیکھا تو نہیں، لیکن میں اسے تلاش ضرور کر لوں گا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر کار میں آ جاؤ، عمران نے کہا، اور ٹائیگر اپنی کار سے اتر کر عمران کی سائڈ سیٹ پر سوار ہو گیا، اور پھر عمران نے کار آگے بڑھا دی۔ پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد انہیں وہ سائڈ روڈ مل گئی جس پر فارم ہاؤس تھا، اور عمران کار دوڑاتا ہوا اس سائڈ روڈ پر آگے بڑھتا گیا۔ واقعی ایک شاندار فارم ہاؤس جلد ہی ان کے سامنے آ گیا، اس کا پھاٹک بند تھا۔ عمران نے کار فارم ہاؤس سے ذرا فاصلے پر روک دی۔ تم یہیں رکو اور خیال رکھنا، میں اندر جا رہا ہوں، عمران نے ٹائیگر سے کہا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ عمران فارم ہاؤس کے عقب میں آیا اور پھر کمپاؤنڈ وال کے قریب موجود ایک درخت پر چڑھتا گیا۔